بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ڈی سی آفس آیا ہوں. کاغذات ہم نے لے لیے اور آپ نے جیسے پوچھا کہ میاں صاحب کے کاغذات لے لیے. قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی اپنے گھر خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور NA-15 سے لڑیں گے, کالا ڈاکہ تورگھر سے لڑیں گے, بگروڑ سے لڑیں گے, تناول سے لڑیں گے, پکھل سے لڑیں گے. ہمارے لوگوں کی ایک بات تھی کہ جی 24 سال سے ہمارے جو صوبہ ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت نہیں بنائی. امیر مقام صاحب, جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب, سردار محمد یوسف صاحب, شاہ جی گل آفریدی, ہم بیٹھے. ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ 24 سال میں ہمارے صوبے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. آج میں خیبر پختونخوا کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ 24 سال میاں نواز شریف صاحب کا نہ کوئی منسٹر آیا ہے تو نہ اس کا چیف منسٹر آیا ہے. تو خیبر پختونخوا ہزارہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, میرا وجدان کہتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب ہوں گے اور وہ خیبر پختونخوا سے ہوں گے اور مانسرہ سے ہوں گے. یہ 24 سال کی جو محرومیاں اور گلے شکوے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ مانسرہ کا MNA میاں محمد نواز شریف, خیبر پختونخوا کا MNA میاں محمد نواز شریف وہ اس پاکستان کا چوتھی بار وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہماری جو محرومیاں ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں, ہزارہ کو میں دیکھتا ہوں, اپنے بنیر کو دیکھتا ہوں, میں اپنے شانگلہ کو دیکھتا ہوں, بٹگرام کو دیکھتا ہوں, کوہستان کو دیکھتا ہوں, ہنگو کو دیکھتا ہوں, کرک کو دیکھتا ہوں. میں پھر اپنے جنوبی اضلاع جو ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ان کو دیکھتا ہوں, فاٹا مرجر کو دیکھتا ہوں. ان سب کا ایک ہی حال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا سے MNA بنے, اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور ہمارے صوبے کی محرومیاں اللہ دور کرے اور ان کی نگرانی میں انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کی محرومیاں دور کریں گے. ہمیں 16 مہینے ملے تھے. شہباز شریف صاحب کالا ڈاکہ آئے, 30 ارب کا پروجیکٹ دیا, 18 ارب کا مانسرہ شہر کو پانی کر کے دیا. اب ہماری خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں انشاءاللہ تعالی ایک IT کی یونیورسٹی آئے گی اور ایک 500 بیڈ ہاسپٹل آئے گا. اس کے علاوہ ہم موٹر وے کو یہ جو ہمارے وزیرستان ہے وہاں تک جوڑیں گے. اس کے بعد ہم ہنگو اور کرک کے راستے سے موٹر وے کو ٹچ کریں گے. انڈس ہائی وے کو ہم کراچی سے براستہ ہنگو اس کو افغانستان بارڈر تک لے کے جائیں گے. اب ہمارے خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں, جس طرح اب ریلوے آ رہی ہے, وہ ریلوے تناول کے راستے سروے ہوا ہے, یہ جائے گی راستہ نارہاں چائنا تک. وہ تبھی ممکن ہوگا جب نواز شریف صاحب اس صوبے کے MNA بن کے وزیر اعظم بنیں گے. ہماری ایک موٹر وے آ رہی ہے جو جائے گی گجری کی گلی سے شروع ہوگی اور وہ میرپور آزاد کشمیر, اور اس کے بعد میرپور سے آگے وہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آنے والا وقت پنجاب کی بھی وزیر اعلیٰ مانسرہ کی ایک بیٹی ہوگی, مانسرہ کی بہو ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور وہ ہم اس کو جوڑیں گے جا کر انڈس کا جو روٹ ہے اس کو چکوال اور ڈسٹرکٹ جو آگے ہمارے چل رہے ہیں بکھر والے, تلا کنگ والے, ان سے جڑ کے کراچی کا ایک روٹ یہ بنے گا جو آزاد کشمیر کے راستے بکریال سٹی سے مانسرہ کو آئے گا. آج لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مانسرہ میں چاند کو اتار لیا, ستارے توڑ کے لے آئے. میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, میاں نواز شریف نے مختصر سازشوں میں گرے ہوئے وقت میں جہاں پاناما تھا, کنٹینر تھا, بہت کچھ تھا, ملک میں جال بچھا دیا. اور PTI والے مجھے ایک جواب دے دو, آپ نے بیدرا چوک سے انٹرچینج تک تو راستہ نہیں بنا سکے جو 1 کلومیٹر تھا, تو کیا دعوے کرتے ہیں آنے جانے والے. میں الیکشن نہیں کروں گا, میں لوگوں کی خدمت کروں گا. میں سجاد صاحب MNA تھے, میں جیل میں تھا, تو میری یہ کوشش تھی, میں شہباز شریف صاحب کو مانسرہ اسٹیڈیم میں لے کے آ گیا, تورگھر لے کے آ گیا, سردار یوسف صاحب اور میں, ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ محرومیاں تب ختم ہوگی جب انشاءاللہ تعالی ہم خود سیاست کریں یا نہ کریں, مگر ہم اس
खैबर पख्तूनख्वा के पैरादार बन के करें इस काम को। मेरे साथ आरफ कलंदर तनोली साहब खड़े हैं, नईम शकी साहब खड़े हैं, ये MP के कैंडिडेट्स हैं और अल्लाह मदद करेगा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो पूरा मानसरा वज़ीर आज़म, पूरा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म और पूरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म होगा। ये महरूमियत तभी ख़त्म होगी कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म आएगा। छोटे वो दोनों सीटों से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। छोटा सा क्वेश्चन, देखें ये कमेटियाँ बन चुकी हैं, कमेटियाँ बैठ के एक एक हल्के को डिस्कस कर रही हैं, मगर हमारी कोशिश है कि हम जितनी मेहनत मैं अमीर मुकाम और पूरी टीम ने की है, सरदार यूसुफ साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जी गोला अफरीदी, हम हर सूबाई और कौमी असम्बली पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हमने तैयार कर लिया। हम सूबे में हुकूमत बनाएंगे, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला अमीर मुकाम होगा और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, जिनके लिए हमने ये रास्ता अल्लाह ने हमवार किया हुआ है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में चौथी दफ़ा एक शख्स वज़ीर आज़म बनेगा, बल्कि पंजतनियों का सदका 5वीं दफ़ा भी बनेगा। मैं अपने हल्के का बता देता हूँ, कल सरदार साहब अपने हल्के का बता देंगे। मैं अब आप जियो से हैं, जियो की अपनी पॉलिसी है, समा की अपनी है, बोल की अपनी है और 92 की अपनी है, तो ये मिक्सअप ना करें। जो भी होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाल्लाह। हज़ारे भर में नवाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी मोहब्बतों में इजाफा है और कौम आपसे वफा करने जा रही है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा हैं कि मैं अगर डिस्क्लोज़ करूँगा तो रात को उनके घरों में पहले ख़वातीन के जिरगे जाते हैं, फिर मर्दों के जाते हैं, फिर बच्चों के जाते हैं, फिर कब्रों की चादरें उठा के ले जाते हैं और हमारी चादर का मजाक करने वाले अब कब्रों की सियासत कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा का खादम ही बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नर और सेनेटरी और ये सेनेट बनना, ये जमात की चीज़ें हैं। जमात में जिस तरह ज़फ़र महमूद साहब ताहिर अली का नाम दिया गया तो मैंने वो काट के मैंने कहा ताहिर को